اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم ببنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے، حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ جیسے ہی نیا سال آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی یاد آتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے احسانات یاد آتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے وہ محسن اعظم کی بالخصوص یاد آتی ہے جسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ یہ وہ محسن اعظم ہے جس نے امت پر احسان کر دی۔ آج جو ہمارے سینوں میں ایمان کی دولت ہے، یہ آپ کے طفیل، جو آج دین خالص ہمارے پاس جو پہنچا ہے، وہ کوشش امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطین کے سامنے نہیں ٹھہرتے، آج ہمارے سینوں میں ایمان نہیں ہو، آج ہم حلال اور حرام میں تمیز بھول جاتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو قربان کیا، اپنے گھر والوں کو قربان کیا، اپنی اولاد کو قربان کیا، اپنے ننھے شہزادے کو قربان کیا، صرف اس لیے کہ دین آگے امت تک خالص پہنچے۔ وہ محسن اعظم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو شان و مقام عطا کیا ہے، نہ آپ سے پہلے کسی پیغمبر کی اولاد کو عطا ہوئی، نہ صبح قیامت تک کسی کو عطا ہو۔ اللہ نے یہ شان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیا کرتے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے جا رہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا گھر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو گھر میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے یہ شہزادے امام حسین رو رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے کہا، اے فاطمہ، کیا تمہیں نہیں معلوم حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے؟ اس حدیث کو پیش نظر رکھیا
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماں کو کہہ رہے ہیں تمہارے بیٹے کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ پہلے تو یہ بات یاد رکھے، ماں لاکھ کوششیں کرتی ہے اپنے لختے جگر، اپنی اولاد کو، اپنے نور نظر کو سکون سکون زندگی عطا کرے، اس میں بھی ماں کے کوئی وجہ سے بیٹے رو رہے، امام حسین رضی اللہ، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کچھ کام میں لگے ہوں، بھوک کی وجہ سے رو رہے ہوں گے یا کوئی کچھ وجہ سے رو رہے، مصطفیٰ ماں کو تاکید کرے، اے فاطمہ امام حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا۔ اور وہ کیسے دن تھے ہوں گے، وہ کیسے گھڑیاں تھے ہوں گے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ مصطفیٰ پر آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے۔ جب مدینے سے آپ مکہ معظمہ جا رہے تھے، ذی الحجہ کی 3 تاریخ کو آپ جب روانہ ہو رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر سلام پیش کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ یا رسول اللہ میں آخری سلام کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، بدبختوں نے میرا مدینے میں رہنا دشوار کر دیا، میں مدینہ چھوڑ آؤں، وہ مدینہ جہاں بے قراروں کو قرار ملتا ہے، وہ مدینہ جہاں ایمان والوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ٹھہر کر روئے ہوں گے امام حسین صاحب۔ یہ اہل محبت سے پوچھے جب محبوب سے جدائی ہوتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے۔ نانا سے جدائی ہو رہی ہے امام حسین رضی اللہ تعالی، کیسے ظلم کیا ہوگا مدینے سے جو آپ مکہ معظمہ تشریف لے کر جا رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً قبر انور میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر آپ پر کیا گزری ہو، وہاں آخری سلام پیش کر کر آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر۔ حضور نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی، میرا شہزادہ کربلا میں شہید ہوگا۔ یہ وہ رسول اعظم ہے جنہوں نے ایک ہی خطبے میں صبح قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے بیان کر۔ وہ مصطفیٰ نہیں جانتے تھے کہ میرا بیٹا شہید ہونے والا ہے؟ کیا اپنی صاحبزادی لختے جگر کو نہیں بتائے ہوں گے؟ جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں امام حسین گئے ہوں گے تو وہ ماں کتنا بے چین ہو گئی ہو، میرا بیٹا لختے جگر کربلا جانے والا ہے، شہید ہونے والا۔ پھر وہاں سے اپنے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس سلام پیش کر جب آپ روانہ رخصت ہوئے ہوں گے، سوچے نانا پر کیا گزری ہوگی، ماں پر کیا گزری ہوگی، بڑے بھائی پر کیا گزری ہوگی۔ سب جانتے ہیں کہ اب امام حسین کربلا کو جانے والا، یہاں بدبخت قوم آپ کو شہید کرے گی، وہ قوم جسے مصطفیٰ نے جہنم سے نکال کر جنت کی طرف موڑا، وہ قوم جسے حضور نے واضح فرما دیا تھا فاطمہ کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دے رہے ہوں گے تو ماں کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا مصطفیٰ تکلیف میں نہیں آئے ہوں گے؟ اتنی محبت کیا کرتے تھے مصطفیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین سے، ایک مرتبہ اپنے شہزادے کو گود میں بٹھائے ہوئے، ایک زانو پر اپنے شہزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھائے اور ایک زانو پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، کہا اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے یا رسول اللہ، اللہ ایک ساتھ 2 صاحبزادوں کو آپ کے پاس جمع ہونے نہیں دے گا، یا امام حسین کو اللہ کی طرف لوٹا دو
یا ابراہیم کو لوٹا دو. دو شہزادے ایک ساتھ نہیں رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر حسین کو پلٹا دوں گا تو فاطمہ کو تکلیف ہوگی، علی کو تکلیف ہوگی، مجھے بھی غم ہوگا، مگر ابراہیم کو، میرے بیٹے کو اللہ کے سپرد کر دوں گا تو مجھے تکلیف ہوگی، کسی اور کو تکلیف نہیں ہوگی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ لیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے سپرد کر دیا. کہا ابراہیم کو لے کر جاؤ. یہ واقعی ہے کہ 3 دن بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وصال پا گئے. تو جسے اللہ نے اپنے حبیب کے پاس 2 شہزادوں کے بارے میں کہا تو اپنی اولاد کو دے دیا مصطفیٰ نے، حسین کو نہیں دیا. اس سے اندازہ لگائے کتنی محبت مصطفیٰ حسین سے کرتے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے میں نے اپنے بیٹے کو دے کر حسین کو لیا. اور وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ قوم نے کیا برتاؤ کیا. کربلا جیسے بلا کا تصور کرے، وہ نانا کا شہزادہ، وہ مصطفیٰ جان رحمت سجدہ بڑا کر دے. شہزادے پیٹھ پر سوار ہو جائیں تو سجدہ لمبا کر دے، کہیں شہزادہ گر نہ جائیں. اور یہ بدبخت قوموں نے تیر سے وار کیا، تلواروں سے وار کیا، حتیٰ کہ یہ شمر بدبخت نے آپ کے سر مبارک کو تنے مبارک سے جدا کر دیا. اللہ اکبر، اتنا ظلم ہوا کربلا. تو آپ یہاں ٹھہر کر تصور کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس میں کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہو رہے تھے، ان کے بے چین. یہ یاد کرنے کا دن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربانیوں کی یاد کرنے کا دن. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کر دیے، اپنے آپ کو سر تن سے جدا کر دیا، مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اگر ہاتھ میں دے دیتے یہ بدبخت ظالم شرابی جو عیب کتوں کو لڑانے والا یہ کتا یزید اتنا بدبخت تھا کہ یہ کہہ رہا تھا صرف جب اس نے خط روانہ کیا مدینے کی طرف، کہا کہ ہر عام اور خاص کی بیعت لی جائیں، بالخصوص امام حسین کی اور عبداللہ بن عمر کی بیعت بالخصوص لیا جائیں، ایک لمحے کے لیے انہیں مہلت نہ دیا جائے. اتنا بڑا بدبخت تھا جس نے مدینے سے امام حسین کو لیا. تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کو یاد کرنے کی ضرورت. آپ کے غم میں ہمارے بھی آنکھوں سے آنسو بہنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے میرے بیٹے کو شہید کرے گی میری قوم میں. حضور کا آخری خطبہ حجت الوداع کا، اس میں بھی حضور نے تاکید کیا کہ یہ قوم سدھر جائیں، یہ قوم حد سے آگے نہ بڑھے. کہا میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری میری اہل بیت. کیا ظلم کیا ان کے بعد، اس کے بعد کہنے کے بعد، حتیٰ کہ اللہ جانتا تھا یہ قوم کیا کرنے والی. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ نے کہا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. حضور نے تمہارے پاس جو دین پہنچایا اس سے حضور تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، کوڑی کی آمدنی تم سے نہیں چاہتے، نہ بادشاہ چاہتے نہ سلطنت چاہتے، مگر سنو اے قوم تم پر حضور کے گھرانے کی محبت واجب کر دی گئی. تو سوچے کیسے اللہ نے واجب کیا ہوگا، پھر اس کے باوجود ہم نے یہ حال کیا. تو ہمیں حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور آپ کے گھرانے کے احسانات کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کرنا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھیں، اہل تشیع میں اور اہل سنت الجماعت میں بڑا فرق ہے.
اہل تشیع میں اور اہل سنت الجماعت میں بڑا فرق ہے. اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ ہائے حسین، ہائے حسین کہتے ہیں، مگر اہل سنت الجماعت کہتی ہے ہائے حسین نہیں، واہ حسین کیا کام کر گئے تم، تمہارا ہی حق تھا جو دین کو بچا گئے، تمہارا ہی حق تھا جو ہمارے سینوں میں ایمان ہے، آپ ہی کا کام تھا، آپ ہی کر گئے، ورنہ یہ ساری قوم مل کر یہ کام نہیں کر سکتی تھی جو آپ کام کر گئے. واہ حسین کہتے ہیں، ہائے حسین کہنے والے نہیں ہیں. کیوں ہائے کہے؟ وہ شہنشاہ شہید اعظم کو ہائے کیوں کہے؟ ہم واہ کہیں گے، ہم وہ جماعت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.